صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں ان یبات نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یبات علی سطح غیر محجر. پیغمبر اسلام نے جو بغیر حصار کی چھت پہ سونے سے منع فرمایا. بعض چھت خالی ہوتی ہے، کناروں پہ دیواریں نہیں ہوتی، غیر محفوظ ہیں، پیغمبر اسلام نے منع فرمایا. چونکہ بعض لوگ نیند میں انہیں یا چلنے کی عادت ہوتی ہے یا پھر اسی طرح سے جو ہے لڑکنے کی عادت ہوتی ہے. جی ہاں، کروٹ تو اتنا خطرناک نہیں ہوتا، لڑکتے ہیں جو چلتے ہیں اس طرح، جس طرح پتھر لڑکتا ہے. جی پھر ہاں تو اس پہلو سے اس پہلو، پھر اس پہلو، پھر اس پہلو آگے. بعض لوگ چلتے ہیں نیند میں تو خطرناک ہے. تو پیغمبر یہ حفظ جان کیا ہمیں پیغمبر نے منع فرمایا. اسی طرح سے حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر سے کہ اے ابو ذر خذ من صحتک لسقمک، اے ابو ذر بیماری سے پہلے اپنی سلامتی کو بچا لو، بیمار ہونے سے پہلے. ہماری کوششیں کیا ہوتی ہیں؟ ہماری کوششیں ہوتی ہیں کہ ہم خوب بیمار کریں پھر اس کے بعد بچانے کی کوشش کریں. خوب بیمار یعنی بغیر کسی جو ہے احتیاط کے کھائیں گے، ہم لوگ خوب کھائیں گے، مرچ مسالے والے کھائیں گے، چٹپٹے ہم لوگ کھائیں گے اور تیل والے کھائیں گے، ہم لوگ ہمیشہ مضر صحت اشیاء خوب کھائیں گے. پہاڑ پہ جب آپ جاتے ہیں تو ظاہر اب گوشت وہاں کچا رہ جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ مرغی کہاں سے آئی ہے، نہیں دیکھتے، کھا لیتے ہیں. اس کے بعد جب بیمار ہو جاتے ہیں خوب پیسے خرچتے ہیں. بعض لوگوں کے جو پینشن کے پیسے ہوتے ہیں اس کی صحت پہ لگ جاتے ہیں. پیغمبر اسلام کی فرمائش کیا ہے؟ صرف ابو ذر کے لیے تو نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو بچا لو، اپنی صحت کی حفاظت کریں، انتہائی ضروری. تو مضر صحت اشیاء نہ کھائیں. جب آپ بعد میں علاج کریں گے تو دو نقصان ہیں. جی احسن، پیسوں کا نقصان ایک، جبکہ آپ ابھی احتیاط کرو گے پیسے بچت ہیں چونکہ آپ کم کھائیں گے، کم خرچیں گے تو پیسے بچت ہے. بعد میں پیسے بھی دیں گے اور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. تو بعض کینسر والوں کو دیکھا علاج کرتے کرتے مر جاتے ہیں کیونکہ وہ دوائیاں اس قدر ہیوی ہوتی ہیں کہ اس بیچارے کا جسم برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر کو دینا ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے دل میں بھی ایک نیت ہوتی ہے کہ بھائی کسی طرح سے بیمار نہ جائے، تو ڈاکٹر کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. لہٰذا وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ واقعاً اس قابل ہے کہ آپ کا علاج ہو. تو بعد میں دو نقصانات ہیں، پیسے بھی ضائع اور وہ بھی ڈبل ٹرپل، اور دوائیوں میں بھی آپ کی جان جا سکتی ہے. تو ابھی احتیاط کریں، چائے ابھی کم پی لیں، سگریٹ ابھی چھوڑ دیں. اگر خدا نخواستہ دوسری تیسری چیزیں بھی اگر استعمال کے آپ عادی ہیں دوسری تیسری چیزوں کے، آپ نہ دوسرے ابھی لگاتار کتنے ہفتوں سے میسیجیں آ رہی ہیں اور فون بھی. کل بھی تقریباً 5 سے 6 منٹ انہوں نے بات کی ہم سے کہ بھئی آپ پیش نمازیں آپ بتا دیں اپنے لوگوں کو کہ منشیات کے خلاف کہ یہ کام ہو رہا ہے. کاش کہ میں آپ کے آ جائیں، بتا تو دیں کہ یہاں کرتے کون ہیں،
منشیات پہنچاتے کون ہیں، شراب کی ڈلائی کرنے والے کون ہیں، یا سرپرستی کرنے والے کون ہیں. کاش کہ انہیں مشورے دیں. کہتے اپنے علاقے کے ڈی ایس پی سے آپ بات کریں، کس کس سے بات کریں. تو یہ کہ ہم لوگ انفارمیشن دے سکتے ہیں لوگوں کو. آپ لوگ اپنے ادارے سے اویئرنیس دے دیں، ان لوگوں کو شعور دے دیں، ضروری ہے تاکہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو، سالم ہو. لہذا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا حضرت ابو ذر سے؟ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو بچا لو. تو پیسے بھی بچت، زندگی بھی بچت.